پھر ماشاءاللہ سر کی ٹوپی ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، اور مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ رہا، اور اللہ حفاظت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی کر رہا۔ ایسا فتنوں کا دور آج چل رہا، پتہ نہیں ہم میں کون ایسے آدمی لوگ بھی ہوں گے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی آتا، لیکن عقیدہ اس کا جو ہے حضور کا انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا فتنہ کا دور، آج سے 1444 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے جیسے اگر تسبیح کا اگر طاقت ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرنا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت پر ایسے فتنے آتے رہیں گے، الگ الگ اینگل سے، الگ الگ شکلوں سے ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ ایسے دور میں امت کا میرے بھائیوں دین پر چلنا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی میں آگ رکھنے پر کتنی تکلیف ہوتی، اس سے کہیں زیادہ ایسے فتنوں کے دور پر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا دور آ چکا میرے بھائی، اور سب سے بڑا فتنہ آج موبائل کا فتنہ۔ یہ جو موبائل ہے نا، بہت خوبصورت ہے، ظاہر میں بہت اچھا، لیکن آج اس سے جتنا فتنہ مچا ہے، اور دشمن طاقتوں نے، یہود و نصارہ نے ایک ایسا جال بچھایا پوری کائنات میں، ہندوستان کی بات نہیں، پوری کائنات میں ایک ایسا جال بچھایا کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت ختم ہو گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا، اسلام کا نام باقی رہے گا، اسلام کے احکامات پر کرنے والے، عمل کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں بولو، کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ نام ووٹر لسٹ میں نام ماشاءاللہ ہے، یوسف صاحب ابن عبد الحمید، عبد الرحمن ابن عبد الحمید، ووٹر میں لسٹ میں ماشاءاللہ مائنارٹی کے نام سے باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کا دل جھانکا جائے تو میرے بھائیوں اس کی زندگی ایمان سے خالی ہو چکی ہے، ایمان سے خالی ہو چکی ہے آج۔ حالانکہ اتنا بڑا علاقہ ہمارا احمد نور میں ہے، اور اتنی بڑی مسجدیں ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہو تعداد میں صدیوں کے تعداد میں ہے، دسیوں کے تعداد میں، لیکن آج ان مساجد کو آنے والا کون؟ گنتی کے چند افراد آئیں گے۔ کیا دوسروں پر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا دوسروں کو موت کے بعد کی زندگی کا شوق نہیں ہے؟ کیا دوسروں کو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ آج امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں مال، میرے نبی نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ سورہ کہف کی آیت ہے، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے، یہ دنیا کی رونق اور خوشنمائی کے لیے مال و دولت، لیکن باقی رہنے والے اعمال صالح، جو کچھ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کریں گے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، نماز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن کریم سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کی محنت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، نبی کی سنت زندگی چلنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، موت کی بعد کی زندگی کی فکروں میں لگے رہنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اللہ راضی ہوتے ہیں، غریبوں پر احسان کرنے میں اللہ راضی ہوتے ہیں، اور کسی غریب پر کسی ننگے کو کپڑا پہنانے میں اللہ راضی ہوتے ہیں، اور کسی کو پیسے کو پانی پلانے میں اللہ راضی ہوتے ہیں، اور کسی کو اللہ کی دین کی طرف بلانے میں جو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج امت سے کام چھوٹے ہیں۔ آج حالانکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی دنیا کا تقریباً 90 یا 100 دن کے آس پاس میں قریب تھے، آپ دنیا کو تشریف لے جا رہے تھے، موت آنے والی تھی، آپ کا زندگی کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کو، ایک بہت بڑی جماعت نبی کی صحبت میں اور نبی کی دین کی خدمت کے اللہ پاک نے ایک ایسی بڑی جماعت کو چنا، قیامت تک بھی ایک صحابی آپ تک نہیں پیدا ہو سکتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حالانکہ شیخ المشائخ ولیوں کے سردار ایسے بڑے عظیم ایک ولی فرماتے ہیں، ارے آپ تو ابو بکر کے ساتھ میرے جوڑنا چاہتے ہیں، جس گھوڑے پر سوار ہو کر ابو بکر سوار کرتے ہیں
اس گھوڑے سے پیروں کے نیچے سے نکلنے والی دھول کا میرا مقام نہیں ہے۔ ابوبکر جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس کے پیروں سے نکلنے والے دھول کے برابر بھی جو ہے عبد القادر جیلانی کو تعلق نہیں۔ اتنی بڑی جماعت کو اللہ پاک نے چنا اس امت کی حفاظت کے لیے میرے بھائی، اس دین کی شان کے لیے، اس دین کی حفاظت۔ آج امت کو دو کام کرنا ہے میرے بھائی، ایک اپنے آپ کو دین بچانا ہے اور دوسرا اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ آج امت یہ سبق بھول چکی ہے، اور یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ سبق دے کر گئے تھے، اور امت کو وہ سبق بھول چکے ہیں اور امت کو سبق یاد بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے دولت کہاں وہ یاد ہے، کتنا بینک بیلنس کہاں وہ یاد ہے، ہمیں کتنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہا ہوں ہمیں یاد ہے، اور ہم نے کیا خزانے جمع کیے وہ ہمیں یاد ہے۔ لیکن نبی نے پیغام دیا تھا مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے نسلوں کو، اور حضرات صحابہ گواہ بنا کر فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ میرے صحابہ آج دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور میرے بعد کو نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی کا جو کام ہے میں آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں، ایک دین کی حفاظت کرنا، اور یہ میرا پیغام قیامت تک آنے والے نسلوں تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اس کو زیادہ سبق بلا، صبح کو بولا شام کو لوٹا، صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاروبار مست ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں آتا۔ کل پوچھا جائے گا میرے بھائیوں، کل پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، حضور کھڑے ہو کر پوچھیں گے، جبکہ حضرات صاحب قربانیاں دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اگر ایک ایک سوال صحابہ دیتے جائیں گے تو صحابہ پورے کامیاب۔ کہا صحابہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کی بھی اگر تم اقتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک ایک صحابی کی اقتدا بھی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری جو صحابی دنیا کے اندر ہے، میرے تمام صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے تھے، اسلام پر مر مٹنے والے تھے، اسلام کے خاطر اپنے خاندانوں کو ذبح کرنے والے تھے، اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو یتیم کرنے والے تھے، اسلام کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والے تھے، اسلام کے لیے اپنے باغوں کو تباہ کرنے والے تھے، اسلام کے لیے اپنے دین کے خاطر میرے بھائیوں اپنے خزانوں کو اللہ کے نام لٹانے والے تھے۔ ایسے صحابہ میرے بھائیوں، صحابہ کے اس بات کو رکھا، یہ پیغام اس امانت کو رکھا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے قیامت تک، قیامت کی صبح تک جو انسان آتا ہے اس انسان تک یہ دین کا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ نے میرے بھائیوں اپنا کام کر کے چلے گئے، ایک صحابی بھی گھر واپس نہیں لوٹا، ایک صحابی بھی، جتنے صحابہ پہنچے تھے وہاں پر حضور کے دربار میں اور حضور کے حجۃ الوداع میں اس پیغام کو لے کر، روایتوں میں آتا ہے 1,24,000 حضرات صحابہ کا۔ آج اگر آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینے کے اندر، مکہ اور مدینے میں دونوں جگہ دیکھیں گے صرف 10,000 صحابہ کی مزاریں ملتے ہیں۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ کی مزاریں ملتی ہیں۔ کیا صحابہ کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کو مکے سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کو طواف کرنے کا شوق نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو مدینے میں نبی کے پاس رہ کے زندگی گزارنے کا شوق نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو جو ہے صفا مروہ کرنے کا صحیح کرنے کا شوق نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو جو ہے ایک ایک نماز پڑھ کے 1,000,000 نماز ثواب پانے کا شوق نہیں تھا؟ کیوں چھوڑا صحابہ؟ مدینے کی محبت کو چھوڑا، 1,00,000 نمازوں کی محبت کو چھوڑا، اور میرے بھائیوں نبی کی محبت کو چھوڑ کر جب پیغام ملا حضور کے زبان مبارک سے، روایت میں آتا میرے بھائیوں 1,15,000 صحابہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر اس امانت کو اپنے دل میں لے کر، اس پیغام کو اپنے دل میں لے کر، صحابہ میرے بھائیوں جیسے صحابہ اپنے گھر سے آئے تھے ایسے جہاں جس کی رخ اونٹ تھی اسی رخ پر چلا گئے، گاؤں طے نہیں کیا، اونٹ ادھر ہے ادھر نکل گئے، ادھر کون سا گاؤں تھا نہیں پتہ بھی نہیں تھا صحابہ، بعض صحابہ کے اونٹ اس طرح ادھر نکل گئے، چاروں طرف جس طرف رخ تھا حضرت صحابہ اونٹوں کا اسی طرف نکل پڑے، کبھی گھر جانے کا سوچا بھی نہیں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچا نہیں، بلکہ یہ دل میں سوچ تھی کہ اللہ کا پیغام ہمیں قیامت تک آنے نسل تک پہنچانا ہے، اپنے اولادوں کی محبت میں کہ صحابہ میرے بھائی گھر واپس لوٹتے، پھر آج میرے سر پر ٹوپی نہیں رہتی، آج یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں رہتی، میرے صحابہ نے میرے بھائیوں نبی کی محبتوں میں اپنی اولادوں کو محبتوں کو ذبح کر کے
اپنی بیویوں کو اللہ کے نام پر چھوڑ کر، اپنے خزانوں کو اللہ کے نام پر لٹا کر، اس پیغام کو لے کر جو پوری دنیا میں چلے پھرے میرے بھائیوں، آج وہ چلنے کا نتیجہ ہم بیٹھ کر کچھ دن کے باتیں سن رہے ہیں آج. ورنہ یہ داڑھی کہاں، یہ مسجدیں کہاں، یہ نمازیں کہاں، یہ مساجد کہاں، یہ مراکز کہاں، یہ مکاتب کہاں، یہ مدرسے کہاں سے ملیں گے؟ میرے بھائی وہ صحابہ نے اس امانت کو لے کر پہنچے. آج آپ دیکھیں گے افریقہ کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں بستا تھا، جانور بسنے والی جگہ، ایسے جگہ بھی پہنچ کر حضرت صحابہ نے میرے بھائیوں اللہ کے اس پیغام کو لے کر اس آدمی تک پہنچے. جنگل میں ایک آدمی بھی اگر رہتا تھا تو اس آدمی تک پہنچ کر اس امانت کو لے کر پہنچے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے بندے ایک اللہ کو مان لے اور تو کامیاب ہو جا. اس پیغام کو لے کر میرے بھائیوں میرے صحابہ نے پوری کائنات میں چل پڑے. آج ان کی قبریں پوری کائنات میں 1,15,000 صحابہ کی آج قبریں موجود ہیں. بعض صحابہ کے قبروں کا پتہ چلتا ہے اور باقی لاکھوں جو ہے صحابہ کا قبر کا پتہ بھی نہیں چلتا. آج ہماری خبر کا پتہ ہے، میرے باپ کی خبر کا پتہ ہے، میرے اماں کا خبر کا پتہ ہے، میرے دادا کا، پوری ہاتھ مری ہم لوگ ان پر باہر جا کر مرے نہیں. اللہ کے دن کام کرنے سے نا، اگر مرنے کا شوق ہوتا تو میرے پر چلے جاتے حضرات صحابہ. اپنی قبر اب مدینے میں نہیں بنایا صحابہ نے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع میں جو جنازہ دفن کیا جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں. کیا صحابہ کو جذبہ نہیں تھا وہاں مرنے کا؟ اس زمین کو مٹی اور قبر بنانے کا شوق نہیں تھا؟ نہیں، سب سے بڑا شوق صحابہ کو اللہ کے نام پر مر مٹنا تھا. یہ جان اس کا، یہ مال اس کا، یہ اولادیں اس کی، یہ امانتیں اس کی، یہ طاقت اس کی، سب کچھ اس کا. اسی کے نام پر مٹانا ہے، اسی نام پر لٹانا ہے، تب کہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک سبق تھا میرے بھائیوں، حضور نے وہ سبق دے کر چلے گئے تھے. آج وہ پیغام میرے بھائیوں پوری کائنات میں چل پڑے حضرات صاحب. آج جا کر دیکھ جنگلات کے اندر حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں جو ہے جب اللہ کے راستے میں گیا افریقہ کے جنگل میں دیکھنا پڑا تو بڑے بڑے صحابہ کے مزاریں موجود ہیں. ابھی ہم ہی گئے 2-3 مہینے پہلے ہم لوگ جو ہے پنجاب جانے کا موقع ملا، امرتسر کو جانا، تقریباً 11 صحابہ کی مزاریں. 11 صحابہ کی ہندوستان کے اندر 11 صحابہ کی مزاریں، تقریباً 25 فٹ کی خبر ہے میرے پاس تصویر میں ہے. ہم خاص کر حضرت صحابہ کی جو ہے قبر زیارت کرنے پہنچے، پنجاب گئے تھے ہم لوگ گئے تھے، ایک پورا قافلہ ہم لوگ گئے تھے. تقریباً 11 صحابہ کی مزاریں ہندوستان کے اندر موجود ہیں. کہاں ملک عرب میرے بھائیوں، کہاں ہندوستان، کہاں ملک عرب، کہاں افریقہ کے جنگل ہیں، کہاں ملک عرب، کہاں جو ہے چینا کے بارڈر ہیں. آج میرے بھائیوں آج لوگوں نے اس امانت کو بھول چکے. لوگوں کو اپنی پڑھی ہے، اپنی زندگی کی پڑھی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کمانا ہے، کیا مجھے مجھے کیا جو دولتیں جمع کرنا ہے، اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. میرے بھائیوں دنیا مقدر کی ہے، یہ لکھا جا چکا ہے اور ہمارے نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا لوگ پڑھ لیتے تھے، اگر شاید اچھا رہتا تھا لوگ پڑھ لیتے، کم اس کی مقدر کی اتنی وہ پتہ نہیں، اللہ نے چھپایا اس کو. دنیا کے بنانے سے پہلے، دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے دنیا نہیں بنی تھی. بھی دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیر اللہ لکھ چکا. 50,000 پہلے دنیا میں نہیں بنی تو اس سے پہلے اللہ لکھ دیا. آج امت کا جو حال ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ آج لوگ ایمان کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں. نہ اذان کے پاس ان کی کوئی قیمت ہے، نہ نمازوں کو کوئی اہتمام ہے، نہ اللہ کے گھر کی جو ہے اللہ کے دین کی محنتوں کو شوق ہے. آج لوگ جو ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ جو میرے مال اور اولاد. حالانکہ میرے بھائیوں صاف سے بات ذہن میں رکھیں، مال کمانا اتنا جتنا مقدر کا ملتا ہے، لیکن آج لوگ لالچ میں آ کر اتنا کمانے کے اندر گر جاتے ہیں، اپنا رب کو یاد آتا ہے، موت کے بعد زندگی یاد کرتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا رزاق کون ہے؟ اللہ. جبکہ اللہ پاک 18,000 مخلوقات کو پالتا ہے کہ ایک انسان نہ نہیں پالیں گے. ارے بھوکا چھوٹا سا پرندہ، بڑے بڑے جانور میرے باپ کے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور شام پیٹ بھر واپس آتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا. ان کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح کے ساتھ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر واپس آتے ہیں. اور آج ہم کس کو یاد کریں؟ بولے فجر میں تو پیسہ، دوپہر میں گیا تو اس کو پیسہ، شام میں سوتے پیسہ 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 مر گیا پیسہ. میرے بھائیوں یاد رکھیں ذہن میں اس بات کو، یہ دولت ساتھ چلنے والی نہیں، یہ اولاد ہمارے ساتھ چلنے والی نہیں.
جو کچھ ہم نے اللہ کا راضی کرنے والے اعمال اگر کریں گے، یہی موت کے بعد ہمارے ساتھ چلنے والا، قبر میں بھی، قبر کے بعد کی زندگی کے بعد، یہاں تک کہ جنت تک پہنچانے والے انہیں اعمال ہوں گے۔ ایمان دولت کچھ ہمارے ساتھ نہیں، مال کمانا ضروری ہے لیکن جتنی ہماری ضرورت ہے۔ حالانکہ میرے بھائی ہم سے زیادہ مالدار تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے مالدار اپنے زمانے کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ زمانے میں 40,000 دینار اللہ کے دین کی خاطر لٹایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 40,000 دینار۔ آج کے زمانے میں اربوں کے پیسے، اربوں کے۔ اب دین بٹ رہا میرے بھائیوں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے۔ بچوں میں پردہ ختم ہو گیا، جوانوں کے اندر نماز کا شوق ختم ہو گیا، بچوں میں تو آج موبائل کی اتنا بڑا فتنہ میرے بھائیوں، اللہ معاف کریں، پتہ نہیں موبائل میں جیسے عام ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک غلط چیز میں آ جاتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ پہلی نظر معاف۔ شیطان ایسا جال بچھا میرے بھائیوں، دشمن نے ایسا جال بچھا امت مسلمہ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے میرے بھائیوں، آج امت اسی میں پھنس چکی ہے، اسی میں حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جوان صحابی، 23 سال کی عمر، ان کی بیوی 23 سال کی عمر تھی، 3 بچے تھے ان کے۔ شروع زمانہ تھا محبت میں، بیوی کی محبت میں تھوڑا دین میں محنت میں کاہلی آ گئی، سستی کرنے لگے، ابھی اولاد نہیں تھی اس کے بعد۔ تو باپ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا تو نے بیوی کی محبت اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، تو نے بیوی کی محبت میں اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑا ہے، بیٹا بیوی کو طلاق دے دے۔ فوراً طلاق دے دی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ، ایک طلاق رجعی بولتے ہیں اس کو، بعد میں اس کو لوٹا لے سکتے ہیں۔ 3 طلاق پر حرام ہو جاتی ہے عورت، 1 طلاق پر عورت کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمن تو باپ کو انکار تو نہیں کر سکتے، باپ کا مقام بڑا مقام، بابا اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، جب رسول ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا، تو میری جہنم میری مقدر ہو جائے گی۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اتنا آسان نہیں تھا بیوی کو چھوڑنا، دل میں محبت تھی، رات میں سوتے نہیں تھے، بے چین بے قرار رہتے تھے۔ آپ نے محسوس کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بیٹا اپنی بیوی کو لوٹا لو۔ پھر بیوی کو لوٹایا گیا، اور لوٹانے کے بعد آپ کے اندر وہ جذبہ آیا، شاید میں نے دین کے اپنی بیوی کی محبت میں میں نے دین کی محنتوں کو چھوڑا، جو امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، آج میں اس امانت کو پورا کر میں نے کوتاہی کی۔ پھر عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ باقاعدہ اللہ کے نبی کے دعوت پر باقاعدہ اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے۔ 3 بچے ہوئے ان کے، چھوٹے چھوٹے بچے، جب اللہ کے گھر سے باہر جاتے تو بچے دامن پکڑتے، کوئی پیر پکڑتا، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، بیٹا اگر زندگی ملی تو ملاقات کر لیں گے، اگر اللہ نے جان لے لی تو کل مرنے کے بعد ملاقات کر لیں گے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، بچوں میں موت کی بات اگر کریں گے کیا بچے گھبرائیں گے نہیں؟ اتنی خوبصورت بیوی تھی، 23 سالہ نوجوان خاتون، اور اللہ کی جو ہے دین کی خاطر اپنے شوہروں کو بھیجنا ان کو پسند تھا۔ آپ جائیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہم مر سکتے ہیں، اللہ کا دین نہیں مر سکتا۔ ابوبکر رضی اللہ فرمایا، اور میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی خلل آ جائے ابوبکر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے جذبات کے ساتھ صحابہ چلے میرے بھائی، ایموشن نہیں تھا صحابہ میں، ایٹ اٹ نہیں، بہت سمجھداری کے ساتھ۔ ان کا جو مقصد تھا، کانسیپٹ اللہ کو راضی کرنا، ان کا جو کانسیپٹ تھا اللہ کی رضا کے خاطر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ایک مقصد صحابہ نے گول بنایا تھا۔ صحابہ اسی گول کو لے کر جو صحابہ پوری کائنات جو چل پر پل کر جو محنت کریں، آج اللہ کا جو نام بلند ہو رہا ہے، جو آج مساجد میں اللہ کا نام بلند ہو رہا، آج جو مساجد آباد ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، ان صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ صحابہ اگر اپنی بیوی بچوں کی محبت میں گھر میں رہ جاتے تو میرے بھائیوں ہم تک دین کا پہنچنا امپاسبل تھا، امپاسبل تھا دین کا پہنچنا۔ جب اللہ کے نبی جب پیغام ملا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے راستے میں نکلے، تو پھر میرے بھائیوں پتہ چلا شہید ہو گئے۔ گھر واپس آئے تو پھر بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی فرماتے ہیں اللہ کے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باقی آپ کے شوہر انتقال ہو چکے، شہید ہو چکے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں وہ بچوں پر کیا گزرا ہوگا، کیا باپ کی محبت کے لیے اولاد نہیں ترستی،
کیا باپ جو ہے بچہ خواب نہیں دیکھ سکتے کہ میرا باپ مجھے جوان بنائے گا، میری شادی کرے گا، میری اولاد ہوگی، میری بھی دنیا ہوگی؟ کیا اولاد کے خواب نہیں ہوں گے؟ کیا بیوی کی خواہش نہیں ہوگی کہ زندگی میں شوہر کے ساتھ رہوں؟ لیکن میرے بھائیو، صحابہ نے اپنے خواہشات کو مٹایا، صحابہ نے اپنے بچوں کی محبتوں کو مٹایا، عورتوں نے اپنی شوہروں کی محبتوں کو مٹا کر ایک ہی مقصد تھا، اللہ کا پیغام پوری کائنات میں چمکنا ہے اور پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہی فکروں کو لے کر میرے بھائیو پورے چل پھر کر اللہ کے دین کو لے کر چلے میرے بھائیو۔ آج اسی دین کی آج ضرورت ہم سب کو بھی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں میرے بھائیو، ہماری محتاج کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دو کام نہیں کریں گے، ایک تو دین کی حفاظت کرنا اور دوسرا دین لوگوں تک پہنچانے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ کل قیامت کے اندر میرے بھائی ہم سے پوچھا جائے گا، اور صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، صحابہ کے جو جسم سے خون بہتا ہوگا، کسی کے کان کٹے ہوں گے، کسی کا ناک کٹا ہوگا، جہاں تک حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کٹ کر کلیجے باہر پڑے ہوں گے، آپ کے آنتڑے باہر پڑے ہوں گے، اس حالت میں اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کیوں ہوا؟ صحابہ فرمائیں گے اللہ کے نبی، اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر ہم مر مٹے، مجھے ذبح کیا گیا، میرے بچوں کے یتیم کیا گیا، میری بیوی بیوہ ہو گئی اور میں سارا مال اللہ کے نام میں لٹا، تو میرے ہم سے اگر ان سے پوچھا جائے تو آپ تو ماشاءاللہ مست ہٹے کٹے رہیں گے، کچھ بھی ایک خراش بھی نہیں، ایک چاقو کا مار بھی نہیں، بالکل تیار رہیں کھڑے، کیا جواب دیں گے بولو؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ صحابہ کے جسموں سے خون بہتا ہوگا، اور شہید کے بارے میں آتا ہے جو شہید مرتا ہے ایسے ہی بغیر نہلائے کے اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کل قیامت میں اسی خون کے کپڑوں سے میدان حشر میں اٹھایا جاتا ہے، جبکہ جب اٹھتے ہوں گے ان کے جسم میں خون بہتا ہوگا، اور ہم تو ماشاء اچھا کفن کا بڑا پہن کے اتریں گے۔ کیا احساس ہے میرے بعد امت کے اندر؟ کہاں چلی گئی وہ فکر؟ کہاں گیا وہ درد؟ کہاں گیا وہ کانسیپٹ ہمارا؟ کہاں گیا وہ گول ہمارا؟ کہاں گئے وہ ہمارے نظریات؟ کہاں گئے ہماری وہ سوچیں؟ کہاں چلے گئے میرے بھائیوں؟ ایک میرے بھائی مقصد بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ جب خدا راضی ہوتا میرے بھائیوں یہ دولت مٹھی میں آ جاتی ہے، دولت کی بھاگنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں۔ حضرات صحابہ تو بڑے بڑے جو ہے تاجوں کو ٹھوکروں کی مارا، اس طرح سے ٹھوکر مارا، ضرورت نہیں تیری، جب تجھے اسے کامیاب نہیں دلا سکتی بادشاہ کو، وہ دولت مجھے کیا کام دلا سکتی؟ جب اللہ دینے پر آئے تو میرے بھائیوں اللہ نے سوراخ سے ہیرے دیا۔ آج ہمارا پیسہ کہاں جا رہا بولو؟ کرنٹ بل، فون بل، گیس بل، ہاؤس بل، سب بلوں میں جاری، اور بل کہیں گے اردو میں سوراخ کو بولتے ہیں، اللہ نے بلوں سے دیا۔ آج پیسہ بلوں میں جا رہا، جب دینے پر آیا تو اللہ پاک نے بلوں سے دیا۔ حضرت طابق ایک صاحب پیشاب کے معنی سے گئے، ایک شبہ ہے اس کو پکڑ کے رکھے، اندر سے اور ایک شبہ ہے، دونوں شاید ساتھی تھے، وہ تقاضا اپنی زبان سے بولے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو، چھوڑنے تیار نہیں، دیکھ رہے تھے کیا تماشا ہے۔ ایک ہیرا لایا اس نے اور ایک لایا، 17 اشرفیاں لائے، 17 اشرفیاں سونے کے زمانے کے۔ آج پیپروں میں ناچ لیے میں لوگ پھاڑے تو پڑ جاتا، وہ زمان سونے کے سکے تھے، سونے۔ آج لوگ نیچے پڑھتے ہیں لکشمی نے لا حول ولا قوت استغفر اللہ، لا حول، ایسے دولت پر میرے بھائی۔ سکن بادشاہ تو ایسے چلا گیا دنیا سے، دونوں ہاتھ باہر رکھے گئے، کچھ لے کر نہیں گیا، خالی چلا گیا۔ 17 اشرفی لائے، پھر بھی تقاضا پوچھ رہے تھے اور کچھ ہے، چھوٹی تھیلی لا کر پھینکا ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں، چھوڑ دی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی میں گیا تھا پیشاب کے بہانے سے، بل سے مجھے 17 اشرفی، کیا میرے لیے یہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ جب دینے پر آئے تو میرے بھائی کو روک نہیں سکتا، جب اللہ روکنے پر آئے تو کوئی دلا نہیں سکتا، کوئی دلا نہیں سکتا۔ روزی اور دولت میرے بھائیو اللہ کی طرف سے پیدا ہے، ایک نعمت اللہ دیتے ہیں، جس کو اللہ نے دیا اگر اس نے قدر کر لیا تو اللہ بچائیں گے، اگر آدمی ناقدری کر لیا اللہ بس چھین دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو آج تقاضا مذہب کا یہ ہے کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے، آج ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں، اپنی نسلوں کو دین سمجھائیں، دین نماز سکھائیں، قرآن کی تعلیم سکھائیں، ورنہ میرے بھائی آج ہمارا بچہ سلام کرنے نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہوا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہوا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کے گھر میں کبھی رزق میں تنگی آتش نہیں۔ پریکٹیکل کر کے دیکھو، ورنہ میرے کان پکڑو، مولانا آپ کیا بولے تھے؟ گھر میں داخل ہوتے سلام پڑھنا، سلام کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا،
اللہ تعالیٰ روزے کے ایسے دروازے کھولتے ہیں آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی طاقت اللہ قرآن کریم کی میرے بھائیوں. تجربہ میرا تجربہ بھی ہے. ہم کو بتا رہے ہیں کنجوس ہم لوگ علماء آپ کو دے رہے لے لو. آپ تو نہیں بتاتے بینک بیلنس نہیں بتاتے آپ لوگ کنجوس لوگ آپ لوگ ہمیں پورا دے رہے ہیں آپ کو لے لو. اس کے بعد بولو انشاءاللہ. خدا کی قسم میرے بھائیوں اللہ رحمت برسائے رحمت گھر میں چین. ارے جو آدمی سلام کے ساتھ پہنچتا ہے پورے گھر میں سلامتی اللہ کا اللہ تم پر سلامت رکھے. جب اللہ کی سلامتی ہے تو کون بگاڑے گا ہمارا. ہمارے مقدر کو چھین بھی نہیں سکتا میرے بھائی. ایسے کچھ میرے بھائی دعائیں ہیں اس لیے اللہ کے نبی نے مصنوع دعاؤں کا اہتمام فرمایا. ہم وضو کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ والحمد للہ. اور دعا چھوٹی دعا بھی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. چھوٹی دعا. ان لوگوں نے ایک تو وضو کی عادت ہو جائے گی, وضو پہ نماز پڑھنے کی عادت ہوگی, وضو میں روزی, نماز کے اندر روزی. چھوٹی دعا اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر, اللہم اغفر لی ذنبی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, وبارک لی فی رزقی اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما, ووسع لی فی داری اللہ میرے گھر میں برکت نصیب فرما.